السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اس ایک ہفتے کے دوران جو گزشتہ ہفتے کے پیر کے دن سے اور آج پیر کے دن جب ہم اس پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے درمیان کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہیں جو یقینی طور پہ تاجروں کے لیے ایک تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔ کرونا وبا کی ایک بڑی طویل جنگ لڑنے کے بعد جب تھوڑا بہت جو ہے یہ ریلیکسیشن ہوئی تو ایک نیا ایشو جو ہے اس وقت آ گیا ہے۔ وہ نیا ایشو جو ہے ABR کی جانب سے ہے، یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پوائنٹ آف سیلز پہ کافی سے زیادہ جو ہے ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے ٹریڈرز کے لیے، جو چھوٹے اور درمیانے تاجر ہیں ان کے درمیان، کہ پوائنٹ آف سیلز کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پوائنٹ آف سیلز پہ جو بھی سلسلہ ہے، اس کے بعد سیلز ٹیکس کا مسائل ہیں، اس سیلز ٹیکس کے مسائل کی وجہ سے بھی ہر برس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی سپٹمبر کا مہینہ آتا ہے، جب 30 سپٹمبر آخری دن ہوتے ہیں انکم ٹیکس کو ریٹرن جمع کرانے کی، اس سے پہلے اسی قسم کی مصنوعات جو ہم تاجر جو ہے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ لیکن موجودہ برس پوائنٹ آف سیلز کی وجہ سے اور کچھ سیلز ٹیکس کی وجہ سے جھگڑا اتنا زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے کہ دو تنظیمیں جو کہ آل پاکستان کی بیس میں ہیں، جن میں کہ ایک مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور دوسری جنرل جو تنظیم تھی کہ وہ آل پاکستان انجمن تاجران، ان دونوں نے اسلام آباد میں دھرنے کی جو ہے وہ اعلان کیا، جس میں سے کہ چودھری کاشف صاحب کی جو ایک تنظیم ہے جناب تاجران پاکستان، اس نے 27 سپٹمبر کو دھرنے کے لیے اسلام آباد میں FBI کے دفتر کے سامنے انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن 26 سپٹمبر کو ABR سے ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ کے بعد وہ دھرنا اختتام کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اور پاکستان انجمن تاجران کی جانب سے ایک دھرنا ہے جو کہ 29 سپٹمبر کو انہوں نے کہا وزارت خزانہ کے دفتر کے سامنے ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، تو وہ ابھی قابل عمل ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ قابل عمل ہوتا بھی ہے کہ یا نہیں ہوتا ہے، یا ہمارے تاجران جو ہیں اس سے بھی مطلب کہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں۔ بہرحال آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ سب سے زیادہ جو ہمارا جو موضوع رہے گا وہ رہے گا جناب علی جنرل سیلز ٹیکس اور جو پوائنٹ آف سیلز کے حوالے سے جو بھی ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹ پہ ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دوں کہ میرے پہلے مہمان جناب جاوید شمس صاحب، کافی زیادہ ایکٹیو آدمی ہیں SMEs کے لیے، تو اکثر آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے بھی رہتے ہوں گے۔ جاوید شمس صاحب یہ صدر ہے کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ کے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب وقاص عظیم صاحب، گو کہ دیکھنے میں تو یہ پہلوان لگتے ہیں لیکن ماشاءاللہ کافی سے زیادہ نالجبل آدمی ہے اور یہ پہلوانوں کی ترجمانی نہیں کرتے۔ یہ ہے جناب علی وائس چیئرمین اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے، یہ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پلس تاجر ایکشن کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر بھی ہیں۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کافی سے زیادہ کاوشوں میں جناب وقاص عظیم کا بھی کردار کافی سے زیادہ فعال رہا تھا۔ بہرحال آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ یہاں تشریف لے کر آئے۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن چھوٹا سا رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پاکستان اس وقت سیاسی اور معاشی طور پر دوراہے پر کھڑا ہے۔ حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ ایک جانب کورونا وبا کی تباہ کاریاں ہیں تو دوسری جانب ڈالر کے بڑھتے ہوئے نرخ ہیں۔ تیسری جانب حکومت ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے پوائنٹ آف سیلز کے لیے کوشاں ہیں۔ پورے ملک کے ٹریڈرز پوائنٹ آف سیلز کے خلاف یکجا ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ اور FBR کے دفتر کے سامنے دھرنے و احتجاج کا منصوبہ تاجروں کی ایک تنظیم نے روبہ عمل لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ عوام ڈالر کے بڑھتے ہوئے نرخ کی وجہ سے مہنگائی کے بوجھ تلے سسک کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ٹیکس کا غیر منصفانہ نظام بھی مزید مہنگائی میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے۔ تاجر اس وقت کورونا وبا کی تباہ کاریوں کو بھول کر اپنی بقا کے لیے FBR سے نبرد آزما ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن حکومتی ادارے اپنی منمانیاں کر کے ٹیکس دینے والوں کو ہی تنگ کرنے کی روش پر عمل پیرا ہے۔ FBR کی روش رہی ہے کہ وہ ٹیکس دینے والوں کو ہی تنگ کر کے انہیں احتجاج پر مجبور کرتی ہے۔ ویلکم ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں انٹرو میں جو میں نے کہا تھا اسی حوالے سے آپ نے ایک رپورٹ بھی دیکھی اور اسی رپورٹ کو ہم محور بناتے ہوئے اپنی گفتگو کا جو آغاز کریں گے اور اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن ایک مجبوری ہے میڈیا کے لیے کہ وقفہ ضروری ہے، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لینا کمرشل، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے کہ تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور
ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھنے کے بعد وقفے میں جانے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور اس سے قبل میں آپ کو تعارف کروا چکا ہوں، میرے مہمان جاوید شمس صاحب اور وقاص عظیم صاحب ہیں، تو لہٰذا کوئی وقت ضائع کیے بنا میرے خیال میں جاوید شمس صاحب سے ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جاوید شمس جو کہ صدر کراچی ڈویژن انجمن تاجران سندھ۔ جناب، لاک ڈاؤن کا ایک معاملہ ختم ہو گیا، کرونا وبا بھی اب تھوڑی سی ہلکی ہو گئی، اور سنا ہے کہ کراچی میں 7% یا 6% کی شرح پہ آ گئی، کم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب ایک نیا سلسلہ آ گیا ہے آپ لوگوں کا FBR۔ یہ سپٹمبر کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ہر سال میں نے دیکھا ہے، تو یہ FBR سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ ٹسل بڑھ جاتی ہے۔ موجود اصل میرے خیال میں پوائنٹ آف سیلز کی وجہ سے آپ لوگوں کی ٹسل بڑھی۔ بالکل، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں کووڈ کو تو جس طریقے سے بھگتا ہے تاجروں نے، وہ تو آپ کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے اللہ نے کرم کیا کہ ریشو کافی نیچے آ گیا، لیکن یہ جو پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے جتنی ورکنگ چل رہی ہے تاجروں میں، اور جو بھوک ہڑتالیں اور دھرنوں کی جو باتیں کی گئیں اور اس کے بعد اس سے ریٹرن کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور حقائق کچھ اور ہیں، جو بتائے گئے وہ کچھ اور ہیں۔ دیکھیں، بے شک میں ایک تاجر ہوں، میں چھوٹا تاجر ہوں، سب سے زیادہ موٹیویٹ جو کیا گیا ہے وہ چھوٹے تاجروں کو کیا گیا اس دھرنے کے لیے، دونوں گروپوں نے، لیکن چھوٹے تاجروں کو اس پورے سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہماری جب ملاقات ہوئی چیف کمشنر کون سے سسٹم سے؟ دیکھیں، جو پوز ہے، جو پوائنٹ آف سیل ہے، ہاں، پوائنٹ آف سیل، پوائنٹ آف سیل میں 3 کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ آتے ہیں جن کا سالانہ بل جو ہے وہ 12 لاکھ سے زیادہ کا ہے۔ نمبر 2، جو 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ کے جو ہے وہ کورڈ ایریا کے اندر کاروبار کر رہے ہیں۔ نمبر 3 جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو آؤٹ لیٹ ہیں، وہ تمام اس کے اندر جو ہے شو روم والے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا تاجر تو ہے ہی نہیں اس میں کہیں بھی، چھوٹے تاجر کا تو کہیں دور تک اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں کہ کیسے نہیں ہے، مطلب یہ کہ 17% جو سیلز ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ، جو 17% سیلز ٹیکس کا معاملہ تو ہے نا؟ نہیں، سیل ٹیکس جو دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی دے رہے ہیں سر۔ ابھی مینوفیکچرر سے آپ جب وہ چیز لیتے ہیں تو وہ سیلز ٹیکس آلریڈی آپ پیڈ کر چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بائر سے آپ دیتے ہیں تو بائر سے بھی 17% سیلز ٹیکس کو جو ہے وہ منا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ رکا ہوا ہے۔ وہ جب شبر زدید سے 2019 اکتوبر میں ملاقات ہوئی تھی، اس وقت یہ دونوں باتیں طے ہو گئی تھی کہ جو پوائنٹ آف سیل ہے، کچھ کنفیوژن ہے۔ نہیں سر، اس میں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہماری انجمن تاجران سندھ کی ایک ڈیلیگیشن جو ہے چیف کمشنر انکم ٹیکس FBR سے ملاقات ہوئی ہے طارق مصطفیٰ صاحب سے، انہوں نے تفصیلی ہم سے ملاقات کر کے تمام ہمارے جو تحفظات تھے وہ دور کیے، اور اسی بنیاد پر کاشف چودھری صاحب نے اپنی جو دھرنے کی اپیل تھی وہ واپس لی۔ آپ مسائل کے حل کے لیے صحیح لوگوں کو جمع نہیں کریں گے، صحیح طور پہ اس کی بات نہیں کریں گے، آپ کیوں ایسی افراتفری پیدا کر رہے ہیں چھوٹے تاجروں کے اندر کہ آپ کی دکانیں سیل ہو جائیں گی، آپ کے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے۔ یہاں تک جھوٹ کہا گیا کہ جس کی 11 لاکھ روپے سالانہ ٹرن اوور ہے، اس کو بھی جو ہے پوائنٹ آف سیل میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 لاکھ تک ٹرن اوور والوں کو وہ پوائنٹ آف سیل پہ جو ہے وہ انکلوڈ کر رہے ہیں۔ پورے پیپروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پاکستان بھر کے تمام چھوٹے تاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے آپ کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہے، آپ مطمئن ہو کے کاروبار کریں۔ ہاں، جہاں FBR کے مسائل اور معاملات ہیں، وہاں اپنے اپنے زونل میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جو انجمن تاجران کی ٹیمیں آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان مسائل کو حل کریں۔ ایک چیز بہت خطرناک ہو رہی تھی جس پہ ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے فوری طور پہ احکامات بھی دیے کہ چھوٹے تاجروں کو جو ہراساں کرنے کے لیے نیچے کا عملہ نوٹس جاری کر کے ان سے لین دین کرتا تھا، اس کو روک دیا گیا ہے۔ الحمدللہ کراچی میں لین دین رک گئی ہے۔ دیکھیں، لین دین تو وہ آئیں گے تو لین اور دین بھی ہوگی، ایسا تو ممکن نہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ بہت مجھے آپ کے لین دین پہ بہت ذہین قسم کے جو ہے مجھے آپ کے لین میرے خیال میں بڑے محبت سے نکالتے ہیں۔ پاکستان میں لین دین کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ نہیں، لین دین بند ہونے ایک الگ چیز ہے، نوٹس کا اجرا تو رک گیا نا سر، نوٹسز رک جانا بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک چھوٹا تاجر جس کو کھاتا بنانا نہیں آتا، جس کو سسٹم چلانا نہیں آتا، جس کے پاس آج بھی اینڈرائڈ سیٹ نہیں ہے، سر اس کی والیوم ہی اس کا بزنس کا 70-80 ہزار روپے جو پوری دکان کی والیوم ہوتی وہ ہے، وہ کیسے چلائے گا اس سسٹم کو؟ مانا ہے۔ میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ انجمن تاجران کی جانب سے جو کہ ہمارے پاس جو خبر آئی کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئی، اس مذاکرات میں اس بات کو طے کر دیا گیا ہے کہ جو بجلی کے بل پہ جو ٹیکسز کا معاملہ تھا، وہ بجلی کے بل پہ ٹیکسز دکانداروں پر نہیں لگے گا جس کے کمرشل بجلی ہیں، بلکہ وہ ان کے لگیں گے جو کہ گھروں سے جو کام کر رہے ہیں ان پہ اضافی بجلی کا بل لگ سکتا ہے۔ اس لیے لگ سکتا ہے کہ چونکہ وہ کمرشل بجلی نہیں ہوتی، ریزیڈنشل بجلی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال
میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جاوید شمس صاحب، confusion ہے، اس پہ ہم نے یہ بات کہی ہے ان میں سے۔ ذرا وقاص عظیم صاحب سے پوچھ لوں، پھر وقاص عظیم صاحب سے پھر بات کو ہم تھوڑا سا کیلکولیشن کریں گے۔ جی وقاص عظیم صاحب، ریسٹورنٹ کراچی شہر میں کتنے ہوں گے ریسٹورنٹ؟ کراچی یا پورے سندھ میں تقریباً میرا خیال پہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، بالکل چھوٹے بڑے نا۔ تو اس 6 جو ہزاروں میں جو ہوں گے، تو ان میں جو آپ لوگ جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں، ان ٹیکسز پہ 70% آپ لوگ سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ دیکھیں جو سروسز پہ ٹیکس ہے وہ پروونسز کے پاس ہے، ایس بی آر کے پاس، ایس آر بی کے پاس ہے، اور پنجاب میں پی آر اے کے پاس ہے۔ فیڈرل میں جو ٹیکس ہے سروسز پہ وہ ایف بی آر کے پاس ہے۔ تو جو ہمارے ریسٹورنٹ اسلام آباد ٹیریٹری میں وہ جو ہیں ایف بی آر کو سروسز ٹیکس دیتے ہیں، اپنا جی ایس ٹی جو کہلاتا ہے۔ جی اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، اسلام آباد کیپٹل کی بات کی، ہو رہی ہے۔ یہاں ابھی ایک نقطہ آیا تھا بجلی کے حوالے سے۔ یہ بجلی کا جو معاملہ ہے، یہ ریسٹورنٹس پہ یہ کئی مہینوں سے بجلی کی طرح گر چکا ہے، یعنی یہ بجلی کا بھی اور گیس کا بھی۔ اس کی میں وضاحت کرتا چلوں، ہمارے زیادہ تر 90% جو ریسٹورنٹس ہیں وہ کرائے کی جگہوں پہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کرائے پہ کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنا بورڈ لگاتے ہیں، وہ جگہ اگر گھریلو یعنی گھر ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کا بل جو ہے وہ کمرشل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور متعلقہ ادارے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کوئی بزنس شروع ہو گیا، اور وہ وہاں پہ وہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً کورونا کے دوران سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایڈوانس ٹیکس لگا کے بھیجنا شروع کر دیا، جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ کا جو کنیکشن ہے جس کے نام ہے، اچھا اب یہ جس طرح کی پراپرٹیز ہیں، آج سے اگر 40 سال پرانی پراپرٹیز ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً وہ پراپرٹیز 2-3 ہاتھوں میں بک چکی ہوتی ہیں۔ اب وہ کسی ایسے آدمی کے پاس ہے کہ جو اس کو اپنے بزنس یعنی کمرشل پرپز کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہ جب مالک مکان ہے جس کے پاس اب سیلز ڈیڈ ہو چکی ہے لیکن کنیکشن اس کے نام نہیں ہے، کنیکشن کسی ایسے آدمی کے نام ہے جو کہ آج سے 40 سال پہلے ہوا ہے یا 30 سال پہلے کنیکشن ہوا ہے، تو اب یہ آتا ہے کہ جی ہم پہ وہ ٹیکس لگ کے آ رہا ہے، تو ہم وہاں جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جناب اس ٹیکس کو ذرا سا صحیح کر دیں، یہ اب ہمارے نام کر دیں۔ اتنا پیچیدہ سلسلہ ہے، اتنا مشکل سلسلہ ہے۔ کے الیکٹرک کی جانب سے، کے الیکٹرک ہے، سوئی گیس ہے، سب جگہ یہی معاملہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس میں نہیں، یہ تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ جی۔ لیکن ایک بات یہ آ رہی تھی کہ بجلی کے بلوں پر یہ بات آ رہی تھی کہ 7.5% جی 7.5% اضافی ٹیکس آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، لیکن اس کی تصویر مطلب کہ میں اسی پہ وضاحت ہو چکی ہے۔ میں اسی پہ تو آ رہا ہوں بلا صاحب کہ اگر یہ سلسلہ چلا، میں اسی کو آگے لے کے جا رہا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہونے جائے گا کہ جی جو کمرشل کنیکشن ہے وہ کنیکشن ہولڈر جو ہے وہ این ٹی این رجسٹرڈ، اس کا این ٹی این ہے کہ نہیں ہے، تو اگر وہ نہیں ہوا تو کون پسے گا؟ جو کرایہ دار ہوگا۔ کرایہ دار حالانکہ اپنے سارے ٹیکسز پورے کر رہا ہوگا لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کہیں گے کہ جی وہ جو بندہ ہے اس کو لے کر آؤ۔ اب وہ بندہ زندہ ہے نہیں ہے، ملک میں ہے نہیں ہے، اس کے بچے ہیں نہیں ہیں، وہ دینا چاہیں گے نہیں دینا چاہیں گے، ہم پھنسے ہوں گے۔ آپ نے اس جگہ پہ اپنے اتنا سرمایہ لگا چکا ہوگا، آپ اس کو یہ بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے جس کو ہم ابھی فیس کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا جیسا یہ کہا جا رہا تھا اس ابھی آپ لوگ اضافی ٹیکس دے رہے ہیں؟ جی بالکل، جہاں آ رہا ہے لگ کے وہاں دینا پڑ رہا ہے آپ کو۔ کتنے آ رہے ہیں لگ کے؟ دیکھیں اس میں مختلف پرسنٹیج ہیں، لیکن جو تقریباً ابھی جو آخری جو اس میں آیا تھا 25% تک یہ جا رہا ہے معاملہ بجلی میں، جو کہ ہیوج ہیمنگس قسم کے جو ہے نا وہ چارجز لگ کر آ گئے ابھی ہم پہ۔ دوسرا جو دیکھیں ابھی یہ جو سیل ٹیکس والا معاملہ ہے، کیونکہ ریسٹورنٹ انڈسٹری اس کو بہت عرصے سے بھگت رہی ہے، یہ سیل ٹیکس ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اینڈ یوزر ایک طرح سے ہماری جو طریقہ کا جو ہم جس کیٹیگری میں آتے ہیں، آپ یہ دیکھیں پاکستان میں سیل ٹیکس یا تو مینوفیکچر ہے یا امپورٹر ہے، یہ دو ہی جو لوگ ہیں نا جو کہ مال آپ کو دیتے ہیں۔ پھر 4 جگہ ہیں جن پہ جا رہا ہے، ایک آپ کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہوگا، ہول سیلر ہوگا، پھر ایک ڈیلر ہوگا، ایک ٹریڈر، ایک ریٹیلر ہوگا، یہی 4 کیٹیگریز ہیں جہاں جاتا ہے۔ ہماری خریداری ان 4 لوگوں سے ہی ہوتی ہے، اور وہ سیس ادا کرنے کے بعد آپ لیتے ہیں؟ ہوتی ہے۔ اچھا وہاں ہم دیتے ہیں 17%، وہ ہم سے کاٹ لیتے ہیں، ہمیں ملتا ہے 13%۔ اور اس کے اندر بھی اب مسئلہ یہ جیسے کرونا کے دوران میں بھی یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ایسے جو بہت بڑی لائبلٹی لوگوں کی کھڑی ہو گئی تھی، ریسٹورنٹس بند ہو گئے، تو جو ہمارے وینڈرز تھے جن سے خریداری چل رہی تھی انہوں نے بل نہیں ڈالے۔ اب سیلز ٹیکس کا ایک سسٹم یہ تھا کہ بل وہ ڈالے گا ہمارا جو ٹیکس کاٹتا ہے، اس نے اپنا بل نہیں ڈالا، وہ کہتا ہے پہلے میرے پیسے کلیئر کرو۔ یہاں آدمی کے پاس اپنے بچوں کے پیسے نہیں، اپنے لیے پیسے نہیں، وہ کہاں سے ان کے بل؟ اس نے کہا بھائی ابھی رک جاؤ، وہ خریداری کرنا شروع ہو گیا کیش کی۔ اب کریانہ کی دکان سے بھی سامان خریدا جا رہا ہے جو کہ حکومت پاکستان کے اس سے ایشو ہوا ہے، اس نے بھی مال کسی مینوفیکچر سے خریدا ہے جس کو اس نے 17% آلریڈی دیا ہے، اور اگر وہ رجسٹرڈ نہیں تھا تو 3% کی اس نے پینلٹی بھی دی ہے، لیکن اس کا ریٹرن اس کا ہمیں کچھ نہیں بینیفٹ مل رہا، یعنی ہم مال استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنے کلیم کے لیے جاتے ہیں تو کوئی انپٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ اور اس کے بعد اس انپٹ کو کرنے کی، اس ساری کیلکولیشن کو کرنے کی جو ہم ایک ہیفٹی قسم کا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں مہینے کا، وہ بہت بڑا۔
ایک مختصر ایک پورا آفس ہے جو کہ آپ کو اپنا رکھنا پڑتا ہے, ایک ایسا خرچہ جس کا کوئی, اس کے لیے ایک الگ سے آپ کو سیلریڈ پرسن رکھنا پڑے گا, بالکل جو تمام بالکل کرنا پڑے گا ایکسپنسز کو پڑے گا. اور سب سے بڑی سر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سیل ٹیکس کا, آپ سن لیں سیل ٹیکس کا جو آپ نظام وہ کرنے جا رہے ہیں, دنیا میں جہاں سیل ٹیکس استعمال ہوتا ہے وہاں پہ 3 چیزوں کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے. ایک آپ کی ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, شیلٹر ہے. پاکستان میں اگر آپ اپنی پی این ایل بناتے ہیں نا سر, تو یہاں تو آپ کو سیکیورٹی گارڈ بھی اپنے پیسوں سے رکھنا ہے, پانی کا ٹینکر اپنے پاس سے ڈلوانا ہے, سیوریج کی صفائی خود کرنی ہے. ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے نا, ہم کیا ہیں پھر, یعنی ہم بات کریں نا, ہم جرمنی کی بات کریں تو وہاں تو جو اس کا چانسلر ابھی ریٹائر ہوئی تو وہ تو ایک کمرے کے گھر میں رہتی رہی. میں بات کروں گا, مجھے ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, ساتھ رہنے کا شکریہ. بات یہ ہے کہ معیشت ہمیشہ سے ایک خشک موضوع ہے. یقینی طور پہ جو ہے ہر کی انٹرسٹ نہیں ہوتا معیشت میں, لیکن یہ بات بھی سب کو جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر معیشت کمزور ہو تو یقین طور پہ جو ہے معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ملک کمزور ہوتا ہے. اور جب ملک کمزور ہو تو یقینی طور پہ جو آج مہنگائی کا آپ دور دیکھ رہے ہیں نا, کہ ہر چیز کی مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں, یہ مہنگائی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے. ڈالر کے ریٹ اوپر بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں تقریباً جو چیزیں درآمد ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں مہنگی بک رہی ہیں. ایون کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم ہم باہر سے منگواتے ہیں, چینی ہم باہر سے منگواتے ہیں, دالیں ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ معیشت ہماری مضبوط نہیں ہے. اور معیشت مضبوط اس لیے نہیں ہے کہ جو معیشت کو چلا رہے ہیں ملک میں ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے, اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں, کچھ لوگ کچھ لے دے کے جو ہے وہ مکہ کر رہتے ہیں. بہرحال یہ پروگرام چل رہا ہے اور میرے خیال ہے کہ میں جاوید شمس کی طرف آؤں گا اور میرے خیال اندر سے کچھ بولنے کے بہت ہے, لیکن میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں چودھری کاشف صاحب. میں ان سے بات کر لوں, پھر ان سے بھی ہم ان سے بات کریں گے شمس صاحب سے. چودھری کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہیں صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر چودھری کاشف صاحب. چودھری کاشف صاحب, دھرنا کیوں ملتوی کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دھرنا ہم نے ملتوی کیا ہے, اس لیے دھرنا ملتوی کیا کہ ہم پاکستان کے تاجروں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کروانے کے لیے ہم دھرنا دے رہے تھے, جس میں بنیادی مسئلہ اس وقت جو ایک ٹیکس ترمیمی آرڈیننس آیا جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ٹیکس ترمیمی آرڈیننس کے اندر بجلی کے بلوں کے اوپر ایک اضافی نیا ٹیکس لگایا جائے گا. اسی طریقے سے اس کے اندر تاجروں کے حوالے سے دیگر مختلف ٹیکسز اور ٹیکسز کی پہلے ہی آپ جانتے ہیں اس ملک میں بھرمار ہے ٹیکسز کی, کہ ہر آدمی ٹیکسز سے, ایف بی آر کے سسٹم سے, پیچیدہ اور مشکل ڈاکومنٹیشن سے, کرپشن اور بلیک میلنگ سے تنگ ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ہم یہ دھرنا, اور اسی طریقے سے جو چھوٹے تاجر کی دکانوں پر پوائنٹ آف سیل لگانے اور چھوٹے تاجر کی سیل ٹیکس رجسٹریشن کرنے کی بات ہو رہی ہے, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیل ٹیکس چونکہ امپورٹ اور مینوفیکچرنگ کے وقت ادا ہو جاتا ہے, اور چھوٹے تاجر کو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ کرنا دوہری اور تہری ڈاکومنٹیشن, اور اس کے نتیجے میں قومی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. البتہ تاجروں کے لیے مشکلات ضرور بڑھیں گی, ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور منشی رکھنا ہوں گے, اور دوسری طرف یہ کہ کرپشن اور بلیک میلنگ کا ریٹ بڑھ جائے گا. پھر اسی طریقے سے جو تھرڈ شیڈول آئٹمز ہیں ان کا سیل ٹیکس تو مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے ادا ہو جاتا ہے, ان کے لیے بھی سیل ٹیکس کے گوشوارے دوبارہ بھرنے, اور اس کے نتیجے وہ ساری چیز ہیں چودھری صاحب. ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم نے ظاہر احتجاج اور دھرنے کا پروگرام بنایا, اور الحمدللہ پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں تاجر اسلام آباد آنے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم ہمیشہ دلیل سے اور مذاکرات کی میز کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے قائل بھی ہیں, اور تاجر طبقہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ احتجاج, دھرنوں اور شٹر ڈاؤن کی طرف نہ جائے. تو پھر آپ کی مذاکرات ہوئے ایف پی آر سے؟ مذاکرات ہوئے, اور میں یہاں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں ایف بی آر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور مذاکرات کے اختتام پر پریس کانفرنس کی, اور اس میں واضح طور پر ان چیزوں کا, ان باتوں کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا, اور اس کے اندر انہوں نے یہ جو کمرشل واضح کیا کہ کمرشل بجلی کے بلوں کے اوپر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا. اسی طرح جو گھریلو بجلی کے بل ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا, سوائے ان پروفیشنلز کے جو گھروں کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں, اور وہ نہ تو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہوتے ہیں. مطلب ایک طرف وہ سستی بجلی استعمال کرتے ہیں, تاجر اس کے مقابلے میں 30 روپے یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے, اور پھر وہ
घरों पे बैठ के काम करते हुए वो एनटीएन नंबर भी नहीं रखते, उनके ऊपर लगेगा। और मैं समझता हूं कि उनके ऊपर लगना भी चाहिए, इसलिए कि हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहिए कि जो फर्द इस मुल्क के अंदर पैसा तो कमा आप क्या रहा है, समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो वादे हुए एफबीआर से वो वादे वो पूरे करेंगे? इससे कि इससे पहले भी आप लोगों के बहुत मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन वो हमेशा मतलब ये कि बाद में जो है उन चीजों से वो मुकर जाते हैं। देखिए मैं तवक्को और उम्मीद रखता हूं कि ये वादे पूरे होंगे। और दूसरी इसमें एक अहम बात कहता चलूं कि एक जो टैक्स तरमीमी सदारती आर्डिनेंस है, इसकी मुद्दत 90 दिन होती है। 90 दिन के बाद या इसको कौमी असेंबली में पेश करना होता है या दोबारा सदारती आर्डिनेंस आता है। अच्छा, अगर इसको सदारती आर्डिनेंस दोबारा नहीं आएगा, कौमी असेंबली के फ्लोर पर लेके जाया जाएगा, तो जो वादे हमसे किए गए हैं कानून साजी के वक्त वो पूरे किए जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई नुक्ता ऐसा हुआ सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से या पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से जहां वो वादों को पूरा ना करने की तरफ गए, तो पाकिस्तान के खैबर से कराची तक ताजरों की नुमाइंदा तंजीम होने के नाते हम एहतजाज का, हम फिर एफबीआर के घेराव का ऑप्शन आपने रखा हुआ है कि आपके मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो आप दोबारा जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी काशिफ साहब। ये चौधरी काशिफ थे, सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। इनका कहना था कि अगर हमारी बात पूरी ना हुई तो हम अपना ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं। जी जावेद शम्स साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मुज़ाकरात तो पहले ही कर देने थे काशिफ चौधरी साहब को। बड़े ज़हीन आदमी हैं और बहुत एक्टिव आदमी, पूरे पाकिस्तान में इनके दौरे होते हैं, काम करते हैं। मैं खुद भी इनके साथ काफ़ी प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पर एक छोटा सा इख्तलाफ ये है कि जब चीज़ों को पहले दिन से ही आप खराबी की तरफ ले जाएंगे, आपने क्यों नहीं पहले दिन जो है वो शहरों के अंदर एफबीआर के मराकज़ को जो है क्यों नहीं वहाँ रोका, क्यों नहीं वहाँ पे धरने दिए छोटे छोटे, उनको क्यों नहीं मुज़ाकरात के लिए आमादा किया? आखिर एक दिन पहले या 17 घंटे पहले आपने उसको क्यों जाकर बात करी और वो मान गए? जावेद साहब, एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो है ना, जब तक एक कल्चर है, हमारा एक कल्चर ये है कि जब तक हम रोड पे आके घेराव, जलाओ, धरना, एहतजाज नहीं करते ना, तो हमारी हुकूमतें जो उनकी बात नहीं मानती है। ये बात ठीक है, नहीं मानती, लेकिन ताजिर तो कोई सियासी जमात तो नहीं है। लेकिन सियासत आ गई है। मालूम है ना, लास्ट टाइम भी जो शब्बर जैदी साहब के तकरीबन सियासत आ गई, गए थे इस्लामाबाद, तो वहां पे लाठियां भी खाई, शेलिंग भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, बहरहाल फिर वो सब छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो क्लेडी किरदार है वो जोनल तौर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सिटी लेवल पे जो चेयरमैन के बाद जो लोग होते हैं, चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर, उनका बहुत बड़ा किरदार है। उन्हें चाहिए कि नीचे के अमले को, कमिश्नर साहिबान को, एडिशनल साहिबान को, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये पाबंद करें कि छोटे ताजिरों हो या बड़े ताजिरों को लेके ऑन बोर्ड और वो काम करें। फिर ये चोरी भी रुकेगी, ये टैक्स नेट भी बढ़ेगा। अब अगर आप 0.6% लोगों को छोड़ देंगे, नॉन फाइलर को फायदे देंगे, वो गाड़ी भी खरीद रहा है, वो मकान भी खरीद रहा है, वो बैंक ट्रांजेक्शन, सर कैसे बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? परसेंटेज तो ज्यादा दे रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि जो नॉन फाइलर है उसको तो सारे फायदे। मेरा कहने का मसला है कि नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए। हो गए, ये बेवकूफ हो गए, सिर्फ फाइलर होना चाहिए। यानी लियाकताबाद जैसी मार्केट जो 94 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देती है, जहां कोई 5 स्टार होटल नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां इंपोर्टर भी नहीं है, जहां मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही, इतना बड़ा टैक्स देने के बावजूद वो हम कहां खड़े हैं? यानी वो नॉन फाइलर अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहूंगा चेयरमैन एफबीआर साहब से कि बराए करम इन पे पाबंदियां लगाएं। नॉन फाइलर पे पाबंदी से मुराद ये कि सिर्फ फाइलर होना चाहिए, फाइलर होना नॉन चाहिए, फाइलर का वर्ड होना ही नहीं चाहिए। कोई बड़ी ट्रांजैक्शन बैंक से मुमकिन ही नहीं हो, चाहे वो आप 0.6% लगाएं या कुछ भी लगाएं। जब तक 1 साल तक आप इन पाबंदियों को लागू नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मईशत का निजाम ठीक नहीं होगा। उसके साथ साथ जो देखें आज डॉलर कहां जाके 170 रुपए पे खड़ा हो गया, इसकी वजह क्या है? आज ओपन मार्केट में 171 रुपए का है। आप वजह क्या है? देखें क्यों बिकता है मार्केट में डॉलर को बैंकों से बिकना चाहिए। जिसको बाहर जाना है मुल्क से बाहर, या जिसको फॉरेन करेंसी मतलब आप कह रहे हैं कि मनी एक्सचेंजेस को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। आप मुल्क को कहां ले जाके खड़ा कर रहे हैं? एक शख्स ने करोड़ों डॉलर जो है वो अपनी जेबों में भर के रखे हुए, आप पाबंदी लगाए ना। आप नोट चेंज करने की बात कर रहे थे, आप 5000 का नोट क्यों नहीं बंद किया गवर्नमेंट ने? इसीलिए बंद नहीं किया कि सबसे ज्यादा जो सियासतदानों के पास पैसा है वो इस करप्शन के अंदर पकड़े जाएंगे और उनके जो है चेहरे सामने आएंगे। आपने डॉलर खरीदे नहीं खरीदे? नहीं, देखें हमारा डॉलर से ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास तो रुपया इधर से आता है इधर चला जाता है। हम तो वो छोटे दुकानदार हैं जो सिर्फ रखने और आगे तक ले जाने वाले। मतलब कि नोट अपना नहीं होता, गैर का होता है, लेकिन होता आपके पास। माल हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, सेल करके उसको पैसे वापस कर देते हैं। वकास भाई, इन्होंने बात की चौधरी काशिफ साहब की, जिनसे मुजामत हो गई है, आपके अपने जो मसाइल हैं रेस्टोरेंट के, जो इस्लामाबाद में उन्होंने 7.5% ऐसा, मतलब कि इस्लामाबाद के जो अपने उन्होंने की,
اب آپ کی جی یہاں بھی مذاکرات چل رہے تھے SRB سے, SRB راضی نہیں ہے, کیا افیکٹ پڑے گا؟ کیا پھر آپ لوگ ریویژن کریں گے یا آپ لوگ راضی ہو جائیں گے کہ چلے جی SRB کے ساتھ ابھی تک 17% دینا ہے؟ ہماری SRB کے ساتھ ہماری کوئی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں ان کے بورڈ اور چیئرمین کے ساتھ. ہمارا پروپوزل ان کے پاس جا چکا ہے اور پروپوزل میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ فلیٹ ہم سے 5% چارج کر لیں اور کوئی ان پٹ نہ دیں آپ اس پہ ہمیں. اب وہ جو پرسنٹیج ہے اس کے اوپر وہ بھی یہ فلیٹ کے سسٹم پہ آ رہے ہیں تاکہ اس ان پٹ کے جھمگٹے میں سے نکلیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہم بھی بہت زیادہ مطلب فکس ٹیکس کی بات فکس ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. فلیٹ یہ سسٹم آلریڈی اسلام آباد میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس سے یہ ہوا ہے کہ جو نیکسٹ ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑا ہے. دیکھیں اس میں انٹرپریٹ کروں گا, ایک بات کروں گا میں معذرت کے ساتھ. ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر شکایتیں آئی ہیں کہ بڑے بڑے ریسٹورینٹس بل میں ٹیکسز تو کھانے والے سے یا باہر سے لے لیتے ہیں لیکن وہ جمع نہیں کرتے. دیکھیں اس میں جو چیز ہے کہ جو عموماً جو رجسٹرڈ ہیں جمع نہیں کرتے. دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے, ابھی یہ KCCI بھی یہ کیس لڑ رہی ہے. یہ صدارتی جو ابھی یہ آپ کا جو یہ آیا ہے ترمیمی آرڈیننس جو آ رہا ہے اس کے اندر ایک لفظ یوز ہوا ہے انڈر فائلر کا. انڈر فائلر یہ ہے کہ اگین آپ ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ٹوٹل فائلرز ہیں کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں؟ 22 لاکھ 23 لاکھ کے قریب 3 ملین ہوں گے, 3 ملین ہوں گے. تو ابھی بھی جو آپ کی توجہ 2.5 ملین بھی نہیں ہے, آپ کی ابھی بھی جو توجہ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو کسی نہ کسی طرح آپ کی طرف بندہ ہوا ہے. آپ ابھی بھی زراعت دوسرے شعبوں کی طرف آپ نہیں جا رہے. تو آپ پاکستان کا چاہ کیا رہے ہیں کہ پاکستان یہی لوگ چلاتے رہیں گے؟ شروع میں جب کرونا کی جس وقت یہ ڈوز کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی کن کو لگنی چاہیے, سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا ٹیکس پیئر کو لگا دو کیونکہ یہ چلا گیا تو پاکستان چلے گا کیسے. آپ اسی آدمی کو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو ٹیکس پیئر جو رجسٹرڈ ہیں وہ بھی پورا ٹیکس جمع نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ ہونی نہیں چاہیے, لیکن اگر یہ پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کی وجوہات ہیں بہت ساری. اس طرح کے ریسٹورنٹس والوں پہ کافی زیادہ ایلیگیشن تھے. یہ ایلیگیشن تھے کہ عموماً میرے پاس ویڈیوز بھی آئیں کہ بل پہ ٹیکس باقاعدہ طور پہ منع کیا ہوا ہے, لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کا نمبر دے دیں تو ان کے پاس وہ رجسٹرڈ ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ ٹیکس کاٹ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ اسی کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. وہ ریسٹورنٹس وہ ادارے جو کہ رجسٹرڈ ہیں, اب آپ MNCs کو لے لیں, ملٹی نیشنل کمپنیز جتنی ہیں ان کا تو 100% ٹیکس آپ وصول کرتے ہیں. اسی طرح بڑی جتنی فرنچائز بزنس میں وہ تو اپنی پوائنٹ آف سیل کو کیوں خراب کرے گا؟ اگر میں فرنچائز چلا رہا ہوں کسی کو, میں نے کسی کو دی ہے تو میں تو اس کو کہوں گا نا تو پوری سیل اپنی ڈکلیئر کرو. مزے کی بات آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, بڑے کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, وہ یہاں چوری نہیں کرتے, وہ انڈر انوائسنگ کر لیتے ہیں اور انڈر انوائسنگ کر کے جو بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں سے دیکھیں پاکستان میں بلال بھائی سوال یہ ہے اگر ہم اس کو مہذب معاشرے سے کہیں سے اس کی مثال کو میچ کرتے ہیں نا, باہر میں بھی رہا ہوں, میری فیملی بھی باہر ہے, مجھے پتا ہے وہاں کے وہاں ہم ٹیکس جب دیتے ہیں تو ٹیکس کے بدلے آپ کو سہولیات کیا ملتی ہیں. آپ کو تو یہاں پہ کہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں بزنس میں آپ کو سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ ملے گی, آپ کے پاس بھی کھڑا ہوا ہے نیچے. کیوں کھڑا ہوا ہے یار؟ یہ آپ کے پروفٹ میں سے ہی جائے گا نا یہ سیکیورٹی گارڈ. پانی کا ٹینکر آج آپ نے ڈلوایا آپ کے پروفٹ میں سے جائے گا, آپ اس کا ٹیکس الگ دے رہے ہیں. مذاق یہ ہے کہ جو آپ جتنے چالان بنواتے ہیں, جتنے ٹریڈ لائسنسز جو لائسنسز بنواتے ہیں ان کو بنوانے کی فیس اور ان کا اوپر سے خرچہ الگ دیتے ہیں. اور ملتا کیا اوپر کے خرچے کی بات جو ہے دیکھیں معذرت کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ناراض نہ ہو. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود پوچھتے بھی تو ہیں یار بچت کہاں پہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بچت کہاں پہ ہماری فائل کو ڈیلے کیا جاتا ہے, ہمارے بلال بھائی ابھی مجھے کے پھر لوگ پیسہ دیتے ہیں. میں آپ کو ابھی اپنا نوٹس دکھا دیتا ہوں. میرے ایک ریسٹورنٹ کے اوپر کورونا کے ٹائم پہ مارچ میں ہم بند ہو گئے 2019 سے, اور اگلے مارچ تک کا انہوں نے کہا تم نے EOBI نہیں جمع کروایا تو تم پہ 12 لاکھ روپے کی مجھ پہ ہوا ہے. نہیں EOBI کا تو ایک مسئلہ بھی چل رہا ہے میرے خیال میں, شاید کہ کچھ ٹاؤن ایسوسیشن نے اس کو اٹکیا ہوا کہ EOBI 18ویں آئینی ترمیم کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاق اور صوبے کے کچھ مسئلہ ہے. بھائی یہ چلا تھا شروع میں, لیکن اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جب EOBI اس وقت کہا تھا کہ جب ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے, بخیر حضرات سے ہمارے دوستوں میں جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان سے ہم نے باقاعدہ کھانے کے جو وہ ہوتے ہیں نا سر راشن بیگ لے کے اپنے ملازمین میں دیا. آپ بتائیں نا آپ بھی تو سوچو نا, آپ دوسروں کو جو درد رکھیں نا بیچاروں کو, اگر آپ نہیں دیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے؟ صحیح بات ہے, ہم نے یہی کہا تھا نا کہ وہ جو آدمی جو گورنمنٹ کی طرف سے میڈیسن ان کا گھر کیسے چلے گا؟ نہیں میڈیسن ان کو ملے, اس آدمی کا بھی سوچیں جو اپنی تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے نا, کہتا ہے اس آدمی کا بھی سوچیں.
تو بات یہ کہ ہماری جو ہم حکومت کا جو نظام دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس لے کے آپ نے کرنا کیا، سوال تو سب سے پہلے ہے نا. میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلے آپ دونوں آزاد بیٹھے ہیں، میں نے جس سے بھی پوچھا چاہے وہ لارج مینوفیکچر والے ہوں، سب کی شکایت یہی ہے کہ یار ہم اتنے لاکھوں کروڑوں ٹیکس دیتے ہیں، اس کے باوجود کوئی سہولیات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر خاص طور پہ ٹیکسس بھی زیادہ دیتا ہے. شوکت ترین نے کہا کہ 477 بلین روپیز صرف کراچی نے دیا. ٹھیک ہے، ہم امداد بھی بہت دیتے ہیں، رمضانوں میں کروڑوں روپے تو آپ لوگ زکوٰۃ کی مد میں وہ کر دیتے ہو. بات سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ بات طے ہے جاوید بھائی، میں آپ سے بھی کہوں گا اور یہ کہ چوری کا راستہ سرکاری اداروں کو ہم خود دکھاتے ہیں. وہ اس لیے دکھاتے ہیں نا سر کہ جب شہر کے اندر اگر 8 لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں اور 4 لوگ جا کر تمام فیصلے کرنے بیٹھ جائیں گے تو گورنمنٹ تو کھیلے گی ان کے ساتھ. ابھی جو کچھ ہوا نہیں وقاص بھائی دیکھیں، ابھی یہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ جو جینون لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ممبران ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ممبران ہوتے ہیں، آپ انہیں سائیڈ میں ڈال کے چھوڑ دیتے. اس کا کیا ہوا؟ ہم نے الگ ملاقاتیں کی، آپ نے الگ ملاقاتیں کی، کسی اور نے. میں تو صرف ایک بات کروں گا کہ آج بھی تاجر، میرے خیال ہے ایک چیز میں بتا دوں، میں معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر لوں کہ میرے ساتھ محمد نعیم میر صاحب لاہور سے میرے ساتھ ہیں، میں ان کی بات بھی سن لوں. یہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان انجمن تاجران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی بلال بھائی، خیریت سے ہیں؟ ہاں اللہ کا کرم ہے. نعیم میر صاحب 29 تاریخ کے لیے کمر کس لیا؟ سر جی ہم تو اپنی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں جی. ہاں ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. ہماری جدوجہد اور کوشش جی جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 ستمبر کو اسلام آباد میں ہم سارے ملک کے جو تاجر نمائندے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. جو دور سے آ رہے ہیں وہ کم تعداد میں آئیں گے، جو نزدیک کے ہوں گے وہ زیادہ تعداد میں آئیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور احتجاج ہوگا. اچھا، یہ آپ کی جو دوسری تنظیم ہے جناب مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، اس سے 27 تاریخ کو جو دھرنے کی کال دی تھی، پھر انہوں نے ان کے جو صدر ہیں چودھری کاشف صاحب، ان کی تنظیم میں میری بات ہوئی تو انہوں نے مذاکرات ہو گئے FBR سے اور وہ مطمئن ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ ان کی علیحدہ تنظیم ہے اور ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے ہیں. انہوں نے ہم سے احتجاج کرتے وقت بھی کوئی مشاورت نہیں کی تھی اور احتجاج کی کال واپس لیتے ہوئے بھی کوئی مشاورت نہیں کی. مذاکراتی عمل وہ کیا کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے زبانی ضرور بتایا ہے، لیکن اس کا کوئی نوٹیفکیشن آپ نے کی تھی سر؟ آپ نے مشاورت کی؟ آپ نے مشاورت کی؟ نہیں، ہم نے مشاورت نہیں کی تو ہمیں کوئی ان کے اس فیصلے پر اعتراض بھی نہیں ہے، یہ ان کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. نہیں میرے صاحب، بات یہ ہے کہ منزل تو ایک ہے نا، مقصد تو ایک ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں اور ہمیں ان کی نیت پر بھی کوئی شک نہیں. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر 2 احتجاج ہو جاتے تو دباؤ اور زیادہ بڑھتا، لیکن نہیں ہو سکے، انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کر لیتے تو اور دباؤ بڑھتا. اچھا چلے، اب بات یہ ہے کہ آپ 29 تاریخ کو جو دھرنا دیں گے FBR پہ دے رہے ہیں، وزارت خزانہ پہ دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو جی سرینا ہوٹل کا جو چوک ہے اسلام آباد میں، ہم وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں اور وہاں سے ہم ریلی کی صورت میں FBR آفس جائیں گے، جو کہ FBR مرد آباد ریلی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کیا امید کیا کرنا ہے کہ جب وہ ایک بات کر چکے وہ آپ کے دوسرے دھڑے سے، یعنی کہ چودھری کاشف صاحب کی تنظیم سے، تو انہوں نے آپ کو کوئی پیغام دیا ہے FBR نے یا حکومتی اداروں نے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ انہوں نے ہمارے دوسرے دھڑے سے جو بھی بات کی ہے، اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں بھی احتجاج کرنے کا شوق نہیں ہے. اگر ہمارے فاضل دوست جو ہیں اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکراتی عمل اور اس کے نتیجے میں تاجر مفاد کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں تو ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں نظر آ جائیں تو ہم بھی اپنے احتجاج پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ ہے نہیں نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد میر صاحب. یہ مرکزی سیکرٹری جنرل تھے اور پاکستان انجمن تاجران. انہوں نے یہ بات کہی کہ 27 تاریخ کو جو مرکزی تنظیم تاجران نے جو ہڑتال کی کال جو ہے وہ انہوں نے مؤخر کی، وہ اس لیے کہ ان کی ریاست سے مذاکرات ہو گئے. اب 29 تاریخ کو یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی ان سے بات کریں گے. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں سے ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان لیول پہ 3 بڑی ایسوسیشن تاجروں کی کام کر رہی ہیں. تنظیم تاجران پاکستان، آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر صاحب والی، اور ایک انجمن تاجران پاکستان ہے جو خالد پرویز اور جو ہے وہ رزاق ببر والی ہے. وہ آلریڈی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں. دیکھیں بات یہ کہ یہی تو صورتحال ہے. اگر یہ تینوں ایک ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے
تو کیسے ممکن تھا کہ یہ اکٹھے ہو آرڈیننس سر نہیں ہوئے نا؟ آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وائٹ اور بلیک سامنے نہیں ہے، تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ آپ ایک جگہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ملتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ یہ نہیں پوچھ سکتے فون کر کے کہ جناب کاشف چودھری آپ کی کیا بات ہوئی، ذرا میرے پاس آ تو جاؤ؟ کیا جو کہ آپ لوگوں میں خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں خاندانی کی بات نہیں ہے، دیکھیں مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ نہیں ہے، ان کا موقف ہے بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب کہ کوئی نوٹیفیکیشن کوئی ایسا ہو کوئی لکھا میں گورنمنٹ کی طرف سے۔ سر انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہمیشہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ نے کوئی لکھ کے نہیں دیا، لیکن بات یہ تحریری معاہدہ تحریری کچھ نہیں ہوا، یہ تو زبانی بات ہوئی ہے، زبانی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی تحریری معاہدے نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی سارے دھرنے ختم کیے گئے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ جو صدارتی آرڈیننس جو آیا یہی کھیل ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے نا، جاتا کچھ ہے، یہی کھیل ہے۔ دیکھیے بات وہی ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ تین لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے، تینوں جا کے بات کر لیتے، چیئرمین ایف بی آر سے۔ ہاں میرا خیال ہے کہ حکومتی ادارے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سر میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کے کام کر لیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے جو پریشر ڈلے گا اس کا رزلٹ بھی آئے گا۔ اور تو آپ کیا کہیں گے وقاص صاحب کے ریسٹورنٹ والوں کے مسائل حل نہیں ہوئے تو آپ لوگ بھی احتجاج کریں گے؟ نہیں، ہمیں احتجاج کا مسئلہ نہیں، ہم تو صرف اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی کورونا میں جتنی مار ہماری انڈسٹری کو لگی، وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس کے اندر تو ہم کسی بھی قسم کی ایسے ریجڈ پالیسی کو تو ہم بڑی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، یعنی ہم لٹرلی ہم شاید بند ہی کر دیں کاموں کو، بہت سارے بند ہو چکے ہیں اور مزید بند ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اس وقت اتنا سامان مارکیٹ میں بکنے آیا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جگہوں پہ جگہیں خالی ہو رہی ہیں، جگہوں پہ جگہیں بند ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ٹھیک ہے، تو بس یہی معاملہ ہے۔ میرے خیال میں ایک جملہ کہتے ہیں آخری بس، اور میں نکل رہا ہوں۔ سر اتحاد ہونا چاہیے اور کامیابی آپ کے قدموں میں۔ جی میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے اندر ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں رجسٹریشن دے، اور رجسٹریشن کا ٹیکس کا معاملہ بڑا شفاف ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے، ہر آدمی کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا یہاں تشریف لے کر آئے۔ ناظرین اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔